رہا ہوں میں بھارت کے کونے کونے میں مجھے جانے کا الحمدللہ موقع ملا۔ مسلم اقلیت کی کمزوری اور کسمہ پرسی کو دیکھتا ہوں تو میرے دل و دماغ میں ایک ہی بات پیدا ہوتی ہے کہ جب تک یہ سماج سیاسی طور پر متحد نہیں ہوگا اور اپنی لیڈرشپ کو پیدا نہیں کرے گا، یاد رکھیے انصاف کبھی نہیں ہونے والا ہے۔ یاد رکھو نوجوانوں، تم یہاں پر آج آ کر جمع ہوئے ہو، اگر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ اویسی کی تقریر کو سن کر تم چلے جاؤ گے تو تم بہت بڑی غلطی کر رہے ہو۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں نوجوانوں، تم یہاں سے جاؤ گے تو میرا مقصد یہ ہے کہ تمہارے دل و دماغ میں طوفان کو برپا کر دوں۔ میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ میرے تقریر کے الفاظ سے تم کو جذبات میں لا کر تمہاری زبانوں سے نعروں میں اپنی انا کے تسکین کو پہنچاؤں۔ میرا مقصد یہی ہے اور میری کامیابی یہی ہوگی کہ جب یہاں سے جو آج یہاں پر ہے میرے الفاظ کو سن رہے ہیں اور جہاں تک اللہ میرے الفاظ ان تک پہنچا رہا ہے، میرا مقصد ایک ہی ہے کہ تمہاری زندگیوں میں ہلچل پیدا ہو جائے، تمہاری سوچ اور فکر میں تبدیلی پیدا ہو جائے، تمہارے جسم کا رونگٹا تم سے پکار کر کہے کہ یہ وقت خاموش بیٹھنے کا نہیں ہے، یہ وقت متحد ہونے کا ہے، یہ وقت عصبیت کے نام پر انتشار کی کیفیت کو پیدا کرنے کا نہیں ہے۔ تو سنو، وارڈ نمبر 18 اور 25 کے رائے دہندگان سے میری اپیل ہے کہ سیسا پلا ہوئی دیوار کی طرح ایک ہو جاؤ، تو انشاءاللہ تعالی یہاں سے تمہاری پارٹی مجلس اتحاد المسلمین کے یہ چاروں امیدوار کامیاب ہوں گے۔ یاد رکھو، آپ نے جس کسی کو ووٹ دیا وہ صرف آپ کا ووٹ حاصل کرتے ہیں، ان کو آپ کے ووٹ سے محبت ہے۔ اسد الدین اویسی آپ سے کہتا ہے کہ جو مجلس اتحاد المسلمین کو ووٹ دیں گے، مجھے تم سے محبت ہے، تمہارے اولاد سے محبت ہے، تمہارے روشن مستقبل سے محبت ہے، مجھے تمہارے آنکھ کے آنسوؤں کو دیکھ کر میرا دل تڑپ اٹھتا ہے، تمہاری مسکراہٹ کو دیکھ کر میرے دل میں ایک اطمینان پیدا ہوتا ہے۔ جب نوجوانوں کو پر امید دیکھتا ہوں تو یہ برابر مجھے پیغام ملتا ہے کہ الحمدللہ آنے والے طوفانوں کا ہم مقابلہ کر سکتے ہیں۔ مگر یاد رکھو، تم کب تک ووٹ ڈالنے والے بنو گے، تم کو ووٹ لینے والا بنے گا۔ تم کب تک ووٹ ڈال کر غیروں کے محلوں کو چمکا دیا اور اپنے گھروں کو اندھیروں میں چھپا لیا۔